حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش کے زمانے کے بعد انسانوں میں نیکی اور برائی کا فرق اور زیادہ واضح ہونے لگا۔ لوگ پھیلتے گئے، بستیاں بڑھتی گئیں اور آزمائشیں بھی بڑھتی گئیں۔ ایسے وقت میں اللہ نے ایک نبی بھیجا جو عظیم صبر والا تھا، علم والا تھا، تحریر کا پہلا استاد تھا اور فرشتوں کی صحبت والا تھا۔ اس کا نام تھا حضرت ادریس علیہ السلام۔ آپ بہت چھوٹی عمر سے ہی عبادت گزار، خاموش طبیعت، باحیا، نرم دل اور انتہائی ذہین تھے۔ آپ کو اللہ نے بچپن سے ہی نور ہدایت عطا فرمایا تھا۔ روایات میں آتا ہے حضرت ادریس وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، سلائی اور کپڑے بنانے کا ہنر سکھایا، وقت کا حساب اور علم فلکیات سکھایا، لوگوں کو علم کی قدر بتائی۔ اسی لیے انہیں ادریس کہا گیا، یعنی بہت زیادہ درس دینے والا۔ لوگ اس دور میں دو جماعتوں میں بٹ چکے تھے، نیک لوگ شیش کی اولاد، نافرمان لوگ قابیل کی اولاد۔ قابیل کی اولاد موسیقی، بے حیائی، ناچ اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکی تھی۔ حضرت ادریس نے نہایت نرمی اور حکمت سے کہا، لوگو اللہ ایک ہے، اسی سے مدد مانگو، اسی سے امید رکھو۔ شیطان تمہیں دنیا کی خوبصورتی سے دھوکہ دے رہا ہے، مگر زیادہ تر لوگ نہیں مانتے تھے۔ شیطان نے لوگوں میں بے حیائی، موسیقی، ناچ گانا، ظلم، گناہوں کی رغبت سب پھیلا دیا تھا۔ حضرت ادریس کے دل کو بہت دکھ پہنچتا تھا۔ وہ راتوں میں اللہ کے حضور رو رو کر کہتے، اے رب، لوگوں کو ظلم و گناہ سے بچا، انہیں ہدایت دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام عبادت میں بے مثال تھے۔ دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر عبادت کرتے، سجدوں کی کثرت کرتے، آنسوؤں کی روانی، ہر کام میں اللہ کی یاد۔ فرشتے بھی ان کی عبادت دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور ادریس سچے نبی تھے۔ اللہ نے حضرت ادریس کی عبادت، سچائی اور صبر سے فرشتوں کے دل بھی بھر دیے۔ ایک فرشتے کو تو خاص محبت ہو گئی تھی ان سے۔ وہ بار بار زمین پر آتا، حضرت ادریس سے باتیں کرتا، انہیں آسمانی خبریں سناتا اور ان کے دل کو سکون دیتا۔ ایک دن حضرت ادریس نے فرمایا، کاش میں موت کے فرشتے سے ملاقات کروں تاکہ موت کی حقیقت کو سمجھ سکوں۔ فرشتہ مسکرایا اور کہا، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ فرشتہ حضرت ادریس کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھنے لگا۔ پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ وہ چوتھے آسمان تک پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ادریس کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی۔ موت کے فرشتے نے حیرت سے کہا، مجھے ابھی حکم ملا ہے کہ ادریس کی روح قبض کرو، مگر وہ تو پہلے ہی یہاں موجود ہیں۔ اسی چوتھے آسمان پر اللہ نے ان کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ بلند مقام کے ساتھ وہیں ٹھہرا دیے گئے۔ اسی لیے قرآن میں لکھا ہے، اور ہم نے ادریس کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس سچے، صابر، علم والے، عبادت گزار اور نیکی کا حکم دینے والے نبی تھے۔ ان کی تعلیمات نے انسانوں کو ہمیشہ صفائی، محنت، تحریر، سچائی اور عبادت کا راستہ دکھایا۔ حضرت ادریس کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، علم انسان کو بلند کرتا ہے، سچ بولنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا، سخت عبادت کا پھل اللہ ضرور دیتا ہے، شیطان ہمیشہ خوبصورت رستوں سے بہکاتا ہے، اور نبی کی راہ ہمیشہ آزمائش والی ہوتی ہے، بے شک۔